السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی پیارے ترکی کے ایک اعلیٰ درجے کے شہر کونیا میں۔ جی ہاں دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ کونیا شہر جو ہے یہ ہمارے سالار عشق اور امام الصوفیاء جناب مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت مشہور ہے یہ شہر، اور وہ یہاں آرام فرما ہے۔ اور میں کوئی 8 گھنٹے کی طویل مسافت طے کر کے صبح 5 بجے نکلا تھا، تو اور عصر کے وقت کونیا پہنچا ہوں۔ اور یہ کونیا کی سڑکیں ہیں جہاں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ٹریفک رفت۔ میں اس وقت جا رہا ہوں مولانا روم کے روضے کی طرف، اور ایکسائٹمنٹ ہے، اور بابوں کا سلسلہ صوفیہ کرام کو ماننے والا آدمی ہوں، تو دل کی کیفیت بھی بدلی ہوئی۔ اور وہ تمام دوست جنہوں نے مجھے سلام کے لیے کہا، میں ان کا سلام بھی پہنچاؤں گا۔ میں وہاں پہنچ کر آپ کو دکھاتا ہوں مولانا روم کا مزار۔ یہ کونیا کی گلیاں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کونیا بڑا خوبصورت شہر ہے، جدید اور قدیم کا امتزاج ہے۔ یہاں بہت خوبصورت یہ گلیاں ہیں، جس میں امیر لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، غریب لوگ بھی یہاں رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے میرے پیچھے کتنا خوبصورت یہ دروازہ ہے، یہ دیکھیے۔ تو قدیم اور جدید کا حسین امتزاج ہے کونیا، اور ترکی کا یہ شہر کونیا بڑا خوبصورت شہر ہے، بیوٹیفل سٹی کونیا۔ اور میں اس وقت مزار کی طرف جا رہا ہوں، میں پہنچ کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوستو، یہ ہے مسجد مولانا روم کے مزار کے ساتھ ملحقہ مسجد، اور یہ ہے مولانا روم کا مزار۔ جی ہاں، یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ مولانا رومی یہاں مدفون ہے، اور یہ ان کا مزار ہے۔ اور میں ان کے احاطے میں چلتا ہوا ان کے آخری آرامگاہ کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ مناظر بڑے عجیب مناظر ہیں۔ وہ لوگ جو صوفیزم کو جانتے ہیں، مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ ایسے صوفی کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ ہے جی وہ مسجد مولانا روم سے کے مزار سے ملحقہ مسجد، اور یہ ہے مولانا روم کا مزار، جس کے لیے میں نے پاکستان سے یہاں تک کا سفر کیا۔ جی ہاں، یہ مسجد ہے سلطان سلیم اس کا نام ہے، اور یہ ملحقہ ہے مولانا جلال الدین رومی کے مزار سے۔ اور دوستو، یہ ہے میرے پیچھے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کا مزار۔ دوستو، رومی جیسے بڑے لوگ، اتنے اعلیٰ درجے کے، اتنے جید صوفیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسان کو جینا سکھایا، جنہوں نے انسان کو برداشت، معاف کرنا اور نفس کی نفی سکھائی، جنہوں نے بتایا کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، جنہوں نے سکھایا کہ اللہ کے بندوں سے کس قدر محبت کرنی ہے۔ میں تقریباً 8 گھنٹے کی مسافت طے کر کے استنبول سے یہاں پہنچا ہوں مولانا رومی کے مزار پہ، اور اس وقت میری خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ اور میں ان تمام دوستوں کو جو باپوں کو ماننے والے ہیں، جو محبت کو ماننے والے ہیں، جو نفس کی نفی کو سمجھتے ہیں، اور جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں ان تمام کی گزارشات اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور پیش کروں گا۔ اور جب میں دربار پہ حاضری دوں گا تو میں پھر وہاں ریکارڈنگ کر کے آپ کو مزار کے اندر کا حصہ بھی دکھاؤں گا۔ تو چلتے ہیں مزار کے اندر۔ دوستو، یہ ایک جو چشمہ ہے یہاں، اور
یہ دیکھیے کہ جو بابوں کے رمزیں ہوتی ہیں جو اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ دیکھیے کہ اندر اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ایک پانی بلکہ اس کے اندر جمع ہو رہا ہے. یہ اس کے اندر آ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، لیکن یہ جا کہاں رہا ہے ذرا غور کیجئے. یہ ذرا دیکھیے کہ یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. دوستو اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کے پیچھے رمز کیا ہے؟ اس کے پیچھے رمز جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ اور بڑی دھار اس کے اندر آ رہی ہے، لیکن وہ پانی وہاں ٹھہر نہیں رہا، بلکہ بہت ساری ٹوٹیوں کے ذریعے حضرت انسان اس کو استعمال کر رہا ہے، پیتا ہے اور اس کو وضو کرتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے ایک رمز ہے، اور یہ رمزیں جب آپ اللہ والوں کے ہاں جاتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھاتے ہیں. تو یہ وہ رمز ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ایک منبع پانی کا، اور اس کے بعد کتنی ساری ٹوٹیوں کو وہ پانی مہیا کر رہا ہے. تو یہ جو بابے ہوتے ہیں، مولانا رومی جیسے بابے یا بابا اشفاق احمد جیسے بابے، یہ وہ ہیں جو یہ رمزیں میں سکھاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو محبت کا ساغر ہے اس کو پھر ایسے ٹوٹیوں کی شکل میں بانٹنا ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیتا ہے بہت سارے پیسے، ان کو پھر اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے لوگوں میں بانٹنا ہے. جی دوستو، میرے پیچھے ہے سلطان سلیم جامع. اس مسجد کا نام سلطان سلیم ہے، اور یہ ہے پیچھے مولانا جلال الدین رومی کا مزار، جہاں میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں. اور یہ وہ بابے ہیں، یہ وہ صوفی ہیں جنہوں نے انسان کو، اللہ کے بندوں کو نفس کی نفی کا سبق دیا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سکھایا ہے کہ کسی کو معاف کیسے کرنا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو علامہ اقبال جیسے جید جو شاعر تھے اور ایک جید پڑھے لکھے اور صوفی آدمی تھے، ان کو اپنا استاد مانا کرتے تھے. جی ہاں، مولانا جلال الدین رومی کا مزار میرے پیچھے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں اب اس مزار میں داخل ہوں گا. اور دوستو میرے ساتھ میرا بیٹا علی احمد عثمانی موجود ہے، اور ہم آئے ہیں یہاں پیچھے دیکھیں مولانا روم کے حاضری دینے. اور مجھے خوشی صرف اس بات کی ہے کہ میرا بڑا بیٹا میرے ساتھ ہے، اور جس طرح سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا اسکول آف تھاٹ آگے بڑھے، تو میں جو اللہ کے بندوں سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہوں، محبت رکھتا بھی ہوں، اور بابا جی اشفاق صاحب جیسے لوگوں سے محبت رکھتا ہوں، وہ محبت میرے بیٹے کے ذریعے آگے چلے گی میرے بعد بھی. اور میرا بیٹا علی مولانا روم کے مزار پر حاضری دینے میرے ساتھ آیا ہے، اور میں اس کو اس کے لیے سعادت سمجھتا ہوں. دوستو یہ مین گیٹ ہے جو مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے اندر جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، اور یہ ٹائم لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں 5 بجے یہ بند ہو جاتا ہے. یہ پیچھے میرے ان کا مزار نظر آ رہا ہے، اگر آپ دیکھ سکیں، یہ دیکھیں. تو دوستو بات دراصل یہ ہے کہ میں لیٹ ہو گیا، اور اس وقت 6 بجے کا وقت ہے، اور میری حاضری دیدار نہیں کر سکا. کل آؤں گا. رات کو مجھے کونیا میں آج رکنا پڑے گا، اور میں کل صبح 9 بجے یہاں آؤں گا، اور پھر آپ کو مزار کے اندر لے کے چلوں گا، اور ہم اندر دیکھیں گے کہ اندر کیا کیا ہے، اور پھر میں فاتحہ خوانی بھی کروں گا. تو میری قسمت یہاں اتنا انتظار کیا، 53 سال کی میری عمر ہے، تو تھوڑا انتظار اور صحیح. تو کیونکہ آپ تمام لوگ انتظار کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے، میں نے باہر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہے، لیکن میرے لیے یہ فیلنگ بڑی اچھی ہے کہ میں کونیا میں موجود ہوں اس وقت، اور یہ میرے ساتھ ساتھ مولانا جلال الدین رومی کے مزار کی
دیوار چل رہی ہے. تو کل جب میں یہاں حاضر ہوں گا اندر سے ویڈیو بناؤں گا تو ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.